بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے تمام کارکنوں کا اور آپ لوگوں کا جو ادھر تشریف لائے ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کنونشن کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور انشاءاللہ یہ کنونشن ایک تاریخی کنونشن بن گیا ہے۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن کچھ باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ تو اس میں پہلی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو اس پار کے کشمیر سے وابستہ ہیں، یعنی کہ پاکستان کے کنٹرول میں جو کشمیر ہے، آپ لوگوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ نے وقتاً فوقتاً کشمیر کے ان لوگوں کو جو ہندوستان کے قبضے کے اندر ہیں ان کی ہمیشہ حمایت اور مدد کی۔ ہم ایک قوم ہیں، ہماری زبانیں مختلف ہوں، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت اور ہمارا رہنا سہنا ڈفرینٹ طریقے سے ہو، لیکن ہمیشہ سے ہم ایک قوم رہے ہیں۔ دنیا میں ایسی ہزاروں علاقے ہیں جن کو ریجنز کہتے ہیں، وہاں پہ بہت سی قومیں ہوتی ہیں جن کی اپنی اپنی لسانی اپنی اپنی تاریخ ہوتی ہے، لیکن وہ ایک کنٹری کی شکل میں دنیا کے نقشے پر آ جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا کہ ہندوستان یا پاکستان، یہ دونوں ممالک اگر آپ دیکھ لیں، بہت سے ریجنز ہیں ان میں بہت ہندوستان میں تو 521 زبانیں اور ڈائلیکٹس ہیں۔ اسی طرح سے آپ پاکستان میں دیکھ لیں، پاکستان میں بھی بہت سی زبانیں ہیں، بہت سے علاقے ہیں جو ایک دوسرے کی ثقافت وہ کامن نہیں ہے، لیکن دونوں ملک دنیا کے نقشے پر 1947 میں ایک آزاد اور خود مختار ریاستیں بن گئی۔ اسی طرح سے یہ افسوس کی بات ہے کہ 1947 میں دو ممالک جو برٹش سامراج انگریزوں کے کولونائزیشن کے اندر تھے، یہ قومیں اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہی تھی۔ اس وقت کشمیر ایک آزاد اور خود مختار ملک تھا، حالانکہ یہ بھی برٹش پیرامونسی کے ڈائریکٹ کنٹرول میں تھا، لیکن ہندوستان اور پاکستان کے ان ریاستوں کی طرح نہیں تھا جن ریاستوں نے مل کر ہندوستان اور پاکستان بنا دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار ملک جو 1947 میں تھا، جس کو جموں و کشمیر گلگت تبت کے نام سے دنیا میں مانا جاتا تھا، اس ملک کو ایک غلامی کی زنجیر میں جکڑا گیا۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ دو ریاستیں دنیا کے نقش پر ایک ریاستیں بن گئی اور ایک آزاد اور خود مختار کشمیر ایک مقبوضہ علاقہ بن گیا۔ تو ہماری جدوجہد ہمیشہ یہی رہے گی کہ ہم اس سٹیٹس کو، وہ جو ہمارا اس وقت کا ایک سٹیٹس تھا، ایک ساورینٹی تھی، اس کو ہم بحال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کبھی بھی
یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کسی زور سے ایک اپنے آپ کو ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے، لیکن ہاں اگر کشمیریوں کی مرضی ہوگی وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ فیصلہ کشمیر کے ایک خود مختار ملک کو کرنا ہے۔ ہماری جدوجہد اس وقت وہ سٹیٹس کو واپس لانا ہے جو سٹیٹس 1947 14 اگست کو ہمیں تھا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک متحد قوم بن کر، irrespective آف آپ کس علاقے سے ہوں، آپ اس پار سے ہوں، آپ اس پار سے ہوں، ہم سب مل کر اکٹھے ایک جدوجہد بنائیں، ایک جدوجہد کو کامیاب بنائیں، جس سے کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے وقار کو، اپنے کھوئے ہوئے ساورینٹی کو واپس لا کر ایک آزاد اور خود مختار ملک کی طرف اپنے ہمسائے ملکوں کے ساتھ ایک برابری کے، ایک دوسرے کی عزت سے، ایک دوسرے کی ڈگنیٹی کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اپنا ایک رشتہ قائم کریں گے۔ ورنہ جس طرح سے اس وقت کشمیری قوم ظلم کے اور ہیومن رائٹس کے ایبیوزز سے گزر رہا ہے، یہ ہم سبوں کے لیے اور ان ملکوں کے لیے جو اپنے آپ کو آزاد اور خود مختار اور اپنے آپ کو ہمارے ہمسایہ کہتے ہیں، ان کے لیے شرم ہے۔ خاص کر میں یہاں پر یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم ہندوستان اور پاکستان کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ آپ دونوں ممالک اس خطے سے، ہمارے مادری وطن سے اپنے فوجیں نکالیے اور کشمیریوں کو یہ موقع دے دیجیے کہ وہ ایک خود مختار ملک سنبھال کر جو بھی کوئی رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ، وہ ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے وہ رشتہ جوڑیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت ایک سہارا ہو ان کشمیریوں کے لیے جو کشمیری اس وقت اس خونی لکیر کے پار ایک بے بس قوم کی طرح فریاد کرتے ہیں کہ ان کو بھارت کے چنگل سے کب آزادی ملے گی۔ آپ لوگ اکٹھے ہو کر ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر شانہ بشانہ ہم اس قوم کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، اور وہ تقدیر جس میں کشمیر کا ہر کوئی بندہ، وہ جس نسل سے ہو، وہ جس مذہب سے ہو، وہ جس کلچر سے ہو، وہ اس کی سوچ کیا ہے، اس کا جنڈر کیا ہے، مرد، عورت یا کوئی اور جنڈر، ایک ہی اپرچونٹی اس کو ملنی چاہے اس ملک میں جس کو ایک کشمیر کہتے ہیں۔ اور ہم یہ خواب جو ہمارے شہید اعظم مقبول بٹ صاحب نے دیکھا ہے، اس کو شرمندۂ تعبیر کر لیں گے انشاءاللہ۔